الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المعصومین واصحاب الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرافضین الکافرین المرتدین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر، آج ہم اس بات کو بیان کریں گے کہ شیعہ ذاکر حسن العیاری اپنے فتوے کے مطابق خود کافر ٹھہرتا ہے اور خود تقدم علی الرسول کرتا ہے۔ شیعہ ذاکر حسن العیاری کا موقف کہ تقدم علی الرسول کرنا، تقدم علی اللہ کرنا درست نہیں ہے۔ اب اسی صورت میں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اعتراض کرتا ہے اور اعتراض کر کے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کی موجودگی میں فلاں صحابی نے یہ عمل کیا، فلاں صحابی میں یہ عمل کیا۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں کوئی صحابی عمل کرتا ہے اور اللہ کا نبی اس پر تنبیہ فرماتا ہے، یا اللہ کا نبی علیہ السلام اس صحابی کو سکھا دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ یہ عمل اس طرح کرو، اور اپنے صحابی پر کفر کا فتویٰ، نفاق کا فتویٰ نہیں فرماتے، اور اپنے صحابی کو یہ نہیں کہتے کہ تم نے تقدم علی الرسول کیا ہے یا تقدم علی اللہ کیا ہے۔ اب اللہ کے نبی کی موجودگی میں ایسا عمل ہو اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس صحابی پر تقدم علی اللہ، تقدم علی الرسول کا فتویٰ نہ دیں، اور بعد میں 1400 سال بعد میں پیدا ہونے والا ایک غلیظ ترین شیعہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ پر فتویٰ دے۔ اللہ کے نبی کی موجودگی میں جب نبی فتویٰ نہیں دیتا اور نبی کے فتوے سے بڑھ کر صحابہ پر اگر کوئی بعد میں آنے والا فتویٰ دے کہ اس صحابی نے تقدم علی الرسول کیا یا تقدم علی اللہ کیا ہے، تو اب اس صورت میں یہ شخص جو بعد میں آ کر صحابہ کے لیے فتویٰ دے رہا ہے، تو یہ شخص تقدم علی اللہ کرتا ہے اور تقدم علی الرسول کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ شخص اپنے فتوے کے مطابق بھی مسلمان نہیں ٹھہرتا اور اسلام سے خارج اور کافر ٹھہرتا ہے۔ یعنی اس کا اپنا فتویٰ تقدم علی اللہ نہیں کرنا، تقدم علی الرسول نہیں کرنا، اور قرآن سورۃ حجرات کی آیت نمبر 1 پڑھتا ہے، اور جب دوسری طرف خود اللہ کے رسول سے آگے بڑھ کر فتویٰ دے رہا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی نے فتویٰ نہیں دیا کہ صحابہ کرام کے بارے میں منافق ہیں، کافر ہیں، ان سے جدا نہ ہوئے۔ جب اللہ کے نبی نے فتویٰ نہیں دیا تو تم کون ہو سکتے ہو جو فتویٰ دے رہے ہو؟ معلوم ہوا تم اپنے اصول کے مطابق بھی تقدم علی اللہ اور تقدم علی الرسول کرنے کی وجہ سے کس قدر جاہل ہے کہ اپنے فتوے کے مطابق یہ کافر ٹھہرتا ہے اور اس کو معلوم بھی نہیں ہے۔ جہالت کی اتنی حد ہے کہ اپنے فتوے کے مطابق کافر ٹھہرتا ہے اور پھر اس کو معلوم تک نہیں ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ تو اس قدر جاہل ذاکر ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ایسی جہالت سے محفوظ فرمائے کہ جو شخص تقدم علی اللہ اور تقدم علی الرسول کرنے والا ہو، اور یہ پورا مذہب بھی اسی طریقے سے ہے، ائمہ بھی اسی طریقے سے ہیں، اور تمام اماموں نے بھی تقدم علی اللہ، تقدم علی الرسول کیا ہے، اور پھر ان کے بعد ان کے پیروکاروں نے بھی تقدم علی اللہ، تقدم علی الرسول کیا ہے، جبکہ ان کے اپنے فتوے کے مطابق یہ اسلام نہیں ہے، کفر ہے۔ تو اس کے اپنے فتوے کے مطابق یہ خود بھی کافر ٹھہرتا ہے، اسی طریقے سے ائمہ بھی، اور اس کے فتوے کے مطابق، اس کے اصول کے مطابق، جبکہ امت مسلمہ کا اصول اس سے جدا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ایسے جھوٹے اور ایسے بیکار اور ایسے بے بنیاد اور ایسے خیالی مذہب سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔